ایک دفعہ مجھے یاد ہے اسکول میں کے زمانے میں ہم لوگ کھیل رہے تھے، تو گراؤنڈ میں جیسے بچے جمع ہو کے کھیلتے ہیں، تو دو بڑی بڑی داڑھی والے مولوی آ کے موٹر سائیکل پہ آ کے کھڑے ہوئے، پوچھا تم اس گھر میں رہتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہم تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایک اخبار میں خبر آ گئی، لوکل اخبار میں، کہ یہ صدر لجنہ ہیں اس علاقے کی، اور جو مسلمان ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں، اور وہ یہیں مطلب لوکل سا اخبار تھا کہ اسی علاقے میں یہاں کی صدر جو ہیں وہ رہتی ہیں، اور مسلمانوں کو ایک غیرت دلائی جا رہی جیسے کہ آپ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہیں۔ ثانیہ لاہور کا کراچی کی جماعت پہ کیا اثر تھا؟ کافی، یعنی جس دن جب وہ ہوا اس سے اگلا جمعہ جب میں جا رہا تھا احمدیہ ہال، ہم لوگ آفس سے بس میں سوار ہو کے جاتے تھے ہر جمعے، تو میں کلمہ پڑھ رہا تھا سارا راستہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ مسیح محمد کے پیاروں کو دیکھ، فلک کے چمکتے ستاروں کو دیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر صاحب، ویلکم ٹو گفتگو پوڈ کاسٹ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کافی عرصے سے آپ کے ساتھ یہ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ ریکارڈ کروں۔ آخری جو اس کی پچھلی ایپیسوڈ آئی ہے وہ آؤٹ گوئنگ صدر صاحب مقبول طاہر صاحب کے ساتھ ریکارڈ ہوئی تھی، اور اس کے مان بعد جو اب یہ ایپیسوڈ اللہ کے فضل سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ہے، نیو صدر آف ڈیٹرائٹ جماعت، ماشاء اللہ۔ تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ آپ اگر ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے اپنا ایک پہلے بنیادی تعارف تھوڑا سا کرا دیں خاندان کا۔ ہمارے امی ابو دونوں قادیان کے پیدا ہیں، اور اس کے بعد یہاں آ گئے تھے پارٹیشن کے بعد شروع میں ہی، اور پھر کراچی میں جو ہوں کراچی میں پیدا ہوا، اور کراچی میں ہی ساری تعلیم ہوئی تقریباً۔ اس کے بعد انجینئرنگ کی، کمپیوٹر انجینئرنگ، اور وہاں جاب شروع کی۔ جماعت کے لحاظ سے شروع سے ہی اطفال کے فوراً بعد سے جماعت کا کام شروع کر دیا۔ صدر احمدیہ ہال، وہاں ہمارا خدام کے طور پر کام شروع کیا، معتمد کے طور پہ، اور وہاں پھر قائد بنا ادھر ہی مجلس صدر کا، اور پھر ہم موو ہو گئے، ابو کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو ہم موو ہو گئے النور، وہاں پر پھر خدام کا کام کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ میاں نے ایسے حالات بنائے کہ ہم ادھر آ گئے، اور 1 سال کیلیفورنیا میں رہا، اور اس کے بعد سے مشیگن میں۔ الحمدللہ۔ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین دونوں جو ہیں وہ پیچھے قادیان سے ان کا تعلق ہے۔ خاندان میں آپ کے کوئی صحابہ ہیں؟ جی جی، امی کے دادا اور نانا دونوں صحابی، میاں فضل محمد ہرسیاں والے، انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد وہ قادیان میں ہی آ گئے، اور پھر بعد میں جب پارٹیشن ہوئی تو ربا میں بھی آئے، تو وہ صحابی تھے۔ ابو کی طرف سے ہمارے جو دادا، ابو کے جو والد ہمارے دادا محمد شمس الدین، وہاں بہار کے باگلپوری، وہاں پر انہوں نے احمدیت قبول کی، بڑی مخالفت دیکھی، خواب کے ذریعے قبول کی، پھر خواب کے ہی وجہ سے انہوں نے اپنی احمدیت کے بارے میں اعلان کیا، اور اس کے بعد مخالفت بہت ہوئی تو پھر وہ قادیان موو ہو گئے۔ تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفینیشن ہم لوگ قادیانی ہیں۔ اچھا، چلیں، گڈ ٹو بی انٹرویوئنگ سم ون ہو از ایکچولی بورن قادیانی۔ اچھا، یہ بتائیں، آپ نے ابھی ان کا ذکر کیا اپنے بزرگ کا کہ انہوں نے خواب کی بنا پہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی۔ آپ کے ذہن میں ہے انہوں نے خواب کیا دیکھا تھا، یا ان کو کیا نشان دکھائی دیا تھا؟ جو ہمارے تھے نا دادا، انہوں نے خواب دیکھا تھا جب وہ ایک کسی اس میں گئے پروگرام میں نا، جہاں ان تبلیغ ہوئی، تو انہوں نے کتابیں لے کے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں، لیکن انہوں نے خواب میں پھر دیکھا کہ یہ احمدیت سچی ہے۔ پھر انہوں نے بیعت کی، اور اس کے بعد وہ اس کو چھپایا کچھ عرصے تک، تو پھر ان کو خواب آیا کہ جیسے وہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور لوگ ان کو لے کے جاتے ہیں کہ وہ ہم تمہیں
مطلب ماریں گے، شوٹ کریں گے اور اگر تمہیں گولی لگ گئی تو تم جھوٹے ہو، ادروائز جو تم نے کیا وہ ٹھیک ہے. پھر وہ ان کو فائر کرتے ہیں، ایک ادھر لگتا ہے ایک ادھر لگتا ہے، خواب میں جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، اور جب آخری فائر کرتے ہیں وہ بھی مس ہو جاتا ہے، تو وہ چیخ کے اٹھتے ہیں نا جیسے وہ آواز سے کہ دیکھو مرزا سچا ہے، مرزا سچا ہے. تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں. پھر کافی پرسیکیوشن، مار پیٹ ہوئی ان کی. پھر وہ ان کو وہاں سے چھوڑنا پڑا، قادیان آنا پڑا. بیچ میں ان کے جو سسرال والے تھے وہ ان کی وائف کو واپس بھی وہاں پہ لینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے پھر ان سے کہا کہ نہیں، جب سے اس نے احمدیت قبول کی ہے اس کا جو کنڈکٹ ہے وہ بہت اچھا ہو گیا. تو پھر وہ ان کے ساتھ ہی آ گئی. لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ مل نہیں سکی، جا نہیں سکی. تو وہ قربانیاں ہیں بزرگوں کی اللہ کے فضل سے. بالکل. پارٹیشن کے بعد پھر آپ کا خاندان جو تھا، آپ کی فیملی، یہ اس طرف آ گئے کراچی، یہاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے. پھر آپ لوگ کتنے بہن بھائی کتنے ہیں آپ لوگ؟ 5 بہن بھائی ہیں. بڑے بھائی منصور قریشی، وہ آج کل صدر انصار اللہ ہے ماشاء اللہ. اور بہنیں ہیں 3، ایک 2 کینیڈا میں ہوتی ہیں، ایک یو کے میں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو 5 بہن بھائی. ایک آپ کی بہن جو ہیں وہ وقاص کی امی ہے، وقاص خورشید کی. جی جی. اچھا. وقاص خورشید جو ہے آپ کا بھانجا، میرا بڑا اچھا دوست ہے. میری پچھلی جو تقرری تھی ادھر ڈیٹرائٹ آنے سے پہلے ورجینیا کی، تو میرے خیال سے کووڈ کے درمیان کی غالباً یہ بات ہے، یا کووڈ کے درمیان کی بات ہے. وقاص کی گریجویشن ہوئی اور یہ آیا ہوا تھا، تو اس کو پھر ٹیمپریری طور پہ ورجینیا میں، ساؤتھ ورجینیا، تو اس وقت میرے پاس یہ ورجینیا کی 4 جماعتیں تھی، نارتھ، سینٹر، ساؤتھ اور رچمنڈ. تو ساؤتھ ورجینیا میں میرے خیال سے ایک رمضان پورا یہ وہاں پہ رہا، اور میری ملاقات وقاص کے ساتھ اس وقت ہوئی. بہت 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 اچھا مربی ہے، اور ابھی کچھ عرصہ قبل ہی مائکرونیشین آئلینڈس پہ اس کی تقرری ہوئی ہے اور وہ ادھر چلا گیا. تو ماشاء اللہ جی، آپ کے خاندان میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ بھی آپ کے خاندان میں ہوئے ہیں، اور یعنی صحابہ کا خاندان ہے. پھر آگے آپ کے خاندان میں اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک مربی آلریڈی ہے اور ایک بن رہا ہے. جی. جو بن رہا ہے وہ آپ کے صاحبزادے صاحب ہیں. جی بس دعا کریں اللہ میاں اس کو کامیابی دے ان شاء اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آگے چل کے گفتگو میں بات کریں گے. تو پاکستان آپ کی فیملی ہجرت کر کے آ گئی انڈیا سے، اور کراچی میں آ کے سیٹل ہو گئے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جماعت کی مخالفت بڑھتی چلی گئی، اور اب تو خیر وہ ایک اپنی عروج کو پہنچ چکی ہے. جب آپ پاکستان میں تھے، تو بلکہ آپ کے بچپن سے شروع کرتے ہیں، کیا آپ نے بچپن میں، جوانی کے اول ایام میں خود کوئی پرسیکیوشن آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو یا آپ کے گھر والوں کو؟ جو جماعت کے لحاظ سے ایک جو ہوتا ہے نا امتیازی برتاؤ، وہ تو ہمیشہ رہا، اسکولس میں بھی کالج میں بھی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے اسکول میں کے زمانے میں ہم لوگ کھیل رہے تھے، تو گراؤنڈ میں جیسے بچے جمع ہو کے کھیلتے ہیں، تو 2 بڑی بڑی داڑھی والے مولوی آ کے موٹر سائیکل پہ آ کے کھڑے ہوئے، پوچھا تم اس گھر میں رہتے ہو؟ میں نے کہا جی. کہتے ہم تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں. تو میں اسکول میں تھا، مجھے پتہ بھی نہیں، گھر میں آ کے میں نے بتایا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کا واقعات ہوتے رہے. آپ کی کیا ایج تھی؟ میں ہوں گا 8ویں 9ویں اسکول کا. تو پھر یہ ہے کہ دوستیاں جب لوگوں کو پتہ چلے تو دوستی ختم ہو جائے، بات کرنا چھوڑ دیں. کالج میں ایسا بھی ہوا کہ مخالفانہ کتابیں لے کے لوگ آئیں دوسروں کو دیں کہ یہ اس طرح کا ہے. نہیں، پراپر جس کو کہتے ہیں آسٹرسائز کرنا کسی کو، اس طرح آپ یعنی اللہ میں نے بچا کے رکھا. اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں. اور اس کے بعد جب لاہور والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد یہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی نا مخالفت. یہ ثانیہ لاہور 28 مئی 2010. بالکل بالکل. تو اس سے پہلے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا پاکستان چھوڑنے کا، کیونکہ میں اکیلا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور ان باقی سارے بہن بھائی آپ کے باہر تھے. اس لیے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن اس وقت پھر سوچنا شروع کیا، دیکھا دوسرے آپشنز کیا ہیں. ہماری کمپنی بھی وہاں کے حالات کی وجہ سے بند ہونے لگی تھی جس میں میں کام کرتا تھا. تو پھر وہاں سے میرے کسی کوشش سے نہیں، اللہ میاں نے ایسے حالات بنائے. میں تو امی سے ہی کہتا ہوں کہ اللہ میں نے کان پکڑ کے مجھے یہاں
बुला ली। तो जब आप लोग पाकिस्तान ही में थे, आप, आपकी फैमिली और आपके वालिदैन, उस वक़्त सानिया लाहौर हुआ, सानिया लाहौर का कराची की जमात पे क्या असर था? काफ़ी, यानी जिस दिन जब वो हुआ उससे अगला जुम्मा जब मैं जा रहा था अहमदिया हॉल, हम लोग ऑफिस से बस में सवार होकर जाते थे हर जुम्मे, तो मैं कलमा पढ़ रहा था सारा रास्ता। मुझे नहीं पता था कि आज मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि ये ऐसा सुन रहे थे कि अब कराची में होगा ये चीज़, इस तरह की कोई चीज़। तो सारा रास्ता मैं यही सोचते जा रहा था कि शायद ये आखिरी जुम्मा पढ़ने जा रहा हूँ। और ज़हन में किसी गोशे में ये ख्याल तक नहीं आया कि नहीं जाना? नहीं, जाना ही काफ़ी जाना। इस बस का सफ़र था, उसके बाद काफ़ी पैदल भी था, तो वो सब गए। हमने कहा ठीक है, अब इसी तरह है तो इसी तरह, है तो सादत की बात है। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं रहता अलनूर में था, तो वहाँ फिर जमात की तरफ से आया कि हम मस्जिद की छतों पर वो बनाते हैं, जैसे वो होती हैं ना बंकर चौकियाँ टाइप, किस्म चौकियाँ। की, बोरियाँ, मिट्टी की बोरियाँ भर के। तो मुझे याद है कि हम लोगों ने फिर वक़ार अमल किया, हम खुदाम थे, तो बहुत सारी बोरियाँ लेके आए, एक ट्रक बजरी की डलवाई, और वो बोरी उठा के छत पे ले जाना बहुत मुश्किल काम था। वो मतलब हम लोगों ने लाइन बना ली, बोरियां भर रहे हैं, छत पे लेके जा रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। तो काफ़ी देर हो गई बनाते बनाते, तो लोगों को अच्छा खासा मेहनत का काम था, भूख लग गई बहुत। तो वही अल्लाह मियाँ की बरकत की इससे बात याद आई कि फिर हम लोगों ने थोड़े से वो मंगवाए, जो निहारी होती है ना, उसकी कुछ थैली, और एक देगचे में डाल के पानी डाल के घोला, और रोटियां मंगवाई, और सब लोगों ने पेट भर के खाया। बस अल्लाह मियाँ ने बरकत डाली, और बस वो याद आता है वो। जब ये मुखालफतें अपनी उरूज को पहुंच रही थी, तो ऐसी भी कोई बात सुनने में आई कि आपकी वालदा मोहतरमा, आंटी, बल्कि मैं तो खाला कहता हूँ, मेरी बड़ी प्यारी मोहसिन बुजुर्ग हैं, खाला अमतुन नासिर बारी साहिबा, मैंने ये सुना कि किसी अखबार में बाकायदा उनका नाम लेके टारगेट करने की कोशिश की गई। ये क्या वाक़या? ये फिर यहाँ आने का वाक़या शुरू होता है। अम्मी को अल्लाह के फजल से अल्लाह मैंने बड़ी काबिलियत दी है, और उनमें लिखने का जो है, उन्होंने उर्दू में एमए किया। उनका ख़ानदान जो है वो कराची नहीं बल्कि रब्वा में सेटल हुआ था। जो उनके बहन भाई वगैरह वहाँ से शुरू किया। अम्मी के ख़ानदान में हमारे मामू जो हैं मुरब्बी भी हैं। तो आ, वो कराची में सेक्रेटरी अशात होती थी, सेंट्रल आमला में, और उन्होंने जब हज़रत खलीफा राबी के ज़माने में उन्होंने कहा कि हम 100 किताबें छापेंगे, और उस पर वो बहुत मेहनत से काम करती थी, लिखना, तहकीक करना, प्रूफ रीड करना, बहुत काम होता है। तो हुआ ये कि चूँकि उनकी चीज़ें छपती थीं, एक अखबार में ख़बर आ गई, लोकल अखबार में, कि ये सदर लजना है इस इलाके की, और जो मुसलमान हैं वो हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं, और वो यहीं मतलब लोकल सा अखबार था कि इसी इलाके में यहाँ की सदर जो हैं वो रहती हैं, और मुसलमानों को एक गैरत दिलाई जा रही है, जैसे कि आप लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। बेसिकली इंसाइटमेंट दिलाई जा रही है कि उठें और वायलेंस। मैं आपसे शेयर करूंगा वो क्लिप जो अखबार का है। तो उससे घबराहट हुई काफ़ी कि ये तो लोगों को इस हद तक पता है कि यहाँ रहती हैं, हालांकि अम्मी सदर लजना नहीं थी, लेकिन उस खबर में ऐसा था। तो बात की, लेकिन जमात में कितना सिक्योरिटी तो नहीं हो सकता था, तो हम सोचते थे कि ठीक है, छत पे हम मिर्चों का पाउडर रखेंगे या कोई ऐसी चीज़ें रखेंगे, जो मैं सोच रहा था उस वक्त कि सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करें। तो अभी हम यही कर रहे थे कि हमारा ऑफिस बंद हो रहा था वहाँ हालात की वजह से, और मेरा ख्याल था कि ऑफिस बंद हो जाएगा, फिर हमें कोई और जॉब तलाश करनी होगी। लेकिन उन्होंने ये किया कि कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि आप यूएस में आ जाएं हमारे ऑफिस के, और उसमें मैं भी था। अच्छा, सेम कंपनी? हाँ, जिस कंपनी में काम करता था वो अमेरिकन कंपनी थी, कैलिफोर्निया में उनका हेड ऑफिस था। तो वो बंद कर रहे थे क्योंकि इंटरनेट आए दिन बंद हो जाता था, हालात ख़राब थे, कभी हड़ताल हो रही, काम सही तरह नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जब बंद किया तो कुछ लोगों को ऑफ़र किया कि आप यूएस आ जाएं, और मुझे परेशानी उसकी भी थी, सिक्योरिटी की। फिर मैंने भाईजान जो यहाँ होते उनको फ़ोन किया कि इस तरह कंपनी ने ऑफ़र की है,
اور میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں امی ابو کو چھوڑ کے کیسے آؤں. تو بھائی جان نے پھر کہا کہ نہیں میں ان کو اسپانسر کر دیتا ہوں تم آ جاؤ. تو بس پھر میں نے اس وقت میرے پاس پاسپورٹ بھی نہیں تھا، تو میں نے پاسپورٹ اپلائی کیا، پاسپورٹ آیا، میں اور امی ابو سارے اسلام آباد گئے انٹرویو دینے، سب کا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا. بتا رہا ہوں معجزے ہوئے پھر، اور 3 مہینے میں ہم لوگ یہاں تھے. ودن 3 months. مطلب اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا کوئی وہ نہیں تھا، میں تو مطلب انٹرنیٹ سے کچھ انفارمیشن ہی گیدر کر رہا تھا کہ اللہ میاں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ پھر اس طرح ہو جاتا ہے، پتہ نہیں. Amazing. حالانکہ میرے 3 بچے، فیملی عام طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے ہونے کے بعد اس طرح ہونا، لیکن جب ہونا ہوتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا. 3 مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انتظام کر دیا کہ آپ کی فیملی، تینوں بچے اور امی ابو. امی ابو کو 1 دن پہلے میں نے چڑھایا جہاز پہ، اور اگلے دن میری فلائٹ تھی. او واہ. تو جو ہم سیکیورٹی کے بارے میں اتنا پریشان تھے، اللہ میاں نے ایسا کیا کہ ہم کو وہاں سے نکال لی. آپ نے جو اپنی لوکل مسجد کا ذکر کیا تھا، اس پہ کچھ عرصہ قبل غالباً اسی سال کے شروع میں کسی وقت کراچی میں حملہ ہوا، بالکل. اور وہاں سے کئی احمدیوں کو انہوں نے گرفتار بھی کیا. بلکہ اگر تو میری ایک شہادت بھی ہوئی وہاں. شہادت بھی ہوئی. دیٹس رائٹ. ایک شہادت بھی ہوئی. اور ایک منظر میں نے دیکھا کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ اسی مسجد کا تھا یا کسی اور مسجد کا تھا ہماری، کہ جہاں پہ ایک خاتون ہے اور ان کے گود کا بچہ، اور اس کو بھی پولیس جو ہے وہ اریسٹ کر لیا کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، یا ہو سکتا ہے شاید مربی صاحب کی، لوکل مربی کی فیملی ہو. بہرحال تو یہ تو اب پاکستان میں حالات ہو گئے ہیں. آپ جب وہاں سے نکلے 2010 کے بعد، تو اس وقت حالات اس طرح کے تھے کہ اخباروں میں باتیں ہو رہی تھیں. اب اخبارات میں باتیں نہیں ہوتی. اب ڈائریکٹ جو مخالفین ہیں وہ تو سیدھا جماعت کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، اور جتھے بنا کے آتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں. احمدیوں کی شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. ہر قسم کی جو دور اولین کے مسلمانوں نے قربانیاں دیں، اس دور میں احمدیوں سے وہ قربانیاں لی جا رہی ہیں. اور صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی خدا تعالیٰ نے جس کو مسیح اور مہدی بنا کے بھیجنا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خدا تعالیٰ نے اس کو بھیج دیا. ہم نے اس کو پہچان لیا، اس کو مان لیا، اس کی بیعت کی، اس کی جماعت میں داخل ہو گئے، اس کے خلیفہ کے ہاتھ پہ اکٹھے ہو گئے. بس اس گناہ کی سزا بقول ان کے یہ گناہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جس کو مامور کر کے بھیجا ہے اس کی بیعت نہیں کیا، اور اس چیز کے ہمیں مجرم ٹھہرا کے تو ہمیں یہ پرسیکیوٹ وغیرہ کرتے ہیں. بہرحال یہ پرسیکیوشن تو ہر الہی جماعت کے ساتھ لگی ہوتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے میں جو خدا تعالیٰ نے مرسلین مامورین بھیجے ان کے ساتھ بھی یہ سلسلہ رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی ایکسیپشن نہیں. تو پاکستان سے ہجرت آپ کو ان حالات میں کرنی پڑی. کچھ اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں بتائیں. گروئنگ اپ، ہاؤ واز دیٹ ایز این ایکسپیرینس؟ وہ ایک جو گھر کا ماحول ہوتا ہے. آپ 5 بہن بھائی، 3 بہنیں، اور آپ کا نمبر غالباً سب سے چھوٹا ہے یا آپ سے؟ میرے سے چھوٹی بہن ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نمبر بنا چوتھا. ٹھیک ہے. تو کیسا یہ ایک ایکسپیرینس تھا 5 بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی میں گرو اپ ہونا؟ باجی سب سے بڑی ہماری بہن، ڈاکٹر جن کے وکاس کی امی، تو وہ پھر ڈاکٹر بنی وہیں پہ ہمارے گھر کے پاس ہی میڈیکل کالج ہوتا تھا، تو وہاں سے انہوں نے کی، مجھے پڑھاتی تھیں وہ. تو میں نے بچپن میں ان سے پڑھا ہے اسکول کے زمانے میں. اور بھائی جن وہ بھی پھر ڈاکٹری کی طرف گئے، ماشاء اللہ بہت ذہین، اور مجھے یاد ہے بہت جلدی سے ان کو چیزیں یاد ہو جاتی تھیں. تو اللہ میں نے اچھا ذہن دیا. وہ بھی ڈاکٹر کی طرف گئے، کافی اچھے نمبر پوزیشن لے کے انہوں نے کیا ماشاء اللہ. اور پھر ان کا باجی کا دونوں کا یہاں کا بن گیا آنے کا. باجی کی شادی ہوئی ادھر، اور بھائی جان نے پھر وہ جو ویزا وغیرہ کا ہوتا تھا وہ کیا. بہن جو میری بھائی جان کے بعد جو بہن ہیں جو یو کے میں ہوتی ہیں، ان کا سننے کا ان کا نہیں ہے. بچپن میں ان کو بخار ہوا تھا، اس کے بعد سے سننے کی صلاحیت نہیں رہی تھی.
ان کے بارے میں ہم پریشان رہتے تھے، لیکن اللہ میاں نے بڑا فضل کیا، ان کا بھی اچھا رشتہ ہو گیا، اور اب وہ UK میں ہیں، ان کے 2 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک سے آپ نے انٹرویو بھی کیا تھا، بالکل سمر بالکل، نصر ہاں اللہ جی، سے. تو اللہ کا فضل ہے، بہت خوش ہیں، اللہ میاں نے بڑا کرم کیا. الحمدللہ. اور اس کے بعد میں ہوں، میں انجینئرنگ میں گیا، ابو کا بڑا شوق تھا. یہاں پہ یہ لوگ اتنا نہیں اس کو سمجھیں گے بچے، لیکن ماں باپ کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے وہاں پہ. اور مجھے بھی شوق تھا کہ کیونکہ پہلے 2 ڈاکٹر بن چکے تھے، تو میں نے کہا میں انجینئرنگ میں جاؤں گا. مجھے کمپیوٹر کا بڑا شوق تھا شروع سے، تو پھر میں کمپیوٹر سائنس، پہلے تو میں نے کافی کچھ پڑھا ہے ویسے. پہلے میں نے BSc کیا، BSc کے بعد ایک کمپیوٹر کا ڈپلومہ کیا، اس کے بعد MBA کیا، اس کے بعد کمپیوٹر انجینئرنگ کی. ماشاءاللہ. تو جاب کے ساتھ ساتھ نا، جو MBA کیا وہ جاب کے ساتھ ایوننگ میں کیا، تو تقریباً پڑھتا ہی رہا ہوں وہاں سارا. بچے بھی ہو یعنی رہے جاب ہیں، بھی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرتے رہے پڑھائی کے لحاظ سے. بالکل، اس کا بڑا فائدہ ہوا. MBA میں نے کیا ماسٹرز میں اس میں مینجمنٹ میں، تو اس سے کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں، ویژن براڈ ہو جاتا ہے. تو بس اس کے بعد وہاں جو جاب کرتے رہے، وہ بھی کچھ جگہوں پہ کی. پہلے جو شروع کی جاب کی وہ میں نے نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ کی، لیکن مجھے پروگرامنگ کا شوق تھا. پھر میں نے جاب سوئچ کی، وہاں پہ میں پروگرامنگ بھی کرتا تھا، دو کام کرتا تھا ایک ہی جاب میں. تو پھر اس کے بعد میں نے ایک اچھی پروگرامنگ کمپنی جوائن کر لی، اور وہاں سے پھر یہ ایک اسٹارٹ اپ کمپنی تھی جس کا آفس انہوں نے وہاں بنایا تھا، اس کو جوائن کیا. تو فرام سافٹ ویئر ڈیولپر ٹو سافٹ ویئر مینیجر، اور پھر انہوں نے یہاں بلایا. ادھر آ گئے اور یہاں پہ سیدھا آپ پھر ادھر ڈیٹرائٹ کے علاقے میں آ کے بسے ہیں یا پہلے کسی اور علاقے میں گئے ہیں؟ کیلیفورنیا. کیلیفورنیا میں کدھر؟ سین فرانسسکو کے ساؤتھ میں ہے سین میٹیو، اچھا. وہ سین ہوزے سے اوپر ہے. تو وہاں ہم لوگ کی کمپنی تھی، تو وہاں میں سال بھر رہا ہوں گا، سال سے تھوڑا کم. پھر وہ کمپنی بک گئی. تو جب وہ کمپنی بک گئی، میرا ویزا کمپنی اسپیسیفک تھا، تو 2 ہی آپشن تھے، یا تو میں یہاں اسائلم اپلائی کرتا یا کینیڈا میں جاتا. تو پھر اس وقت بھائی جان نے مشورہ دیا کہ وہاں اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں جتنی یہاں ہیں. تو پھر میں مشیگن آ گیا، یہاں اپلائی کیا اسائلم، اور پھر امپلائمنٹ جب ملی، امپلائمنٹ آتھرائزیشن، تو پھر یہ فورڈ موٹر کمپنی میں جاب ہوئی. یہ بھی ایک تب سے اب تک آپ فورڈ میں ہی ہیں؟ فورڈ میں. اچھا. میں نے جب جوائن کیا تو وہ ایز اے ڈیٹا انٹری، بہت ہی بیسک لیول کی انٹری جاب. لیول. اس وقت میں ظاہر سی بات ہے ڈیسپریٹ بھی تھا، کافی عرصے سے جاب نہیں تھی، انتظار کر رہا تھا، تو میں نے جاب ایکسیپٹ کر لی. لیکن جو ہے کہ میرا بیک گراؤنڈ سارا ڈیولپمنٹ کا تھا، تو میں نے پوچھا وہاں پہ یہ کس چیز پہ ڈیولپ ہوا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا سیکول پہ. اب تو سیکول بھی لوگ اتنا نہیں جانتے، تو سیکول مجھے آتا تھا. تو میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے ایکسیس دے دیں پیچھے ڈیٹا بیس کا، تو میں آپ کو جو کام آپ نے مجھے کہا ہے وہ میں آٹومیٹیکلی کر دوں گا، کوڈ کے تھرو کوڈ لکھ دوں گا. تو وہ بڑے حیران ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے ایکسیس دے دیا، تو میں نے ڈیٹا بیس ٹیبل ویبل پورا دیوار پہ چارٹ لگا لیا ان کے ڈیٹا بیس ڈائیگرام کا، اور اسٹورڈ پروسیجر وغیرہ ہوتے ہیں وہ لکھ کے، تو وہ کام جو ہفتہ لگاتے تھے وہ کرنے میں، وہ 1 دن میں کوڈ کے تھرو کر دیا. تو بڑے خوش. تو وہاں سے پھر وہ انہانسمنٹ ہوتی شروع ہوئی، پھر انہوں نے پروموشن بھی دے دی اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. اور اب وہاں پہ ایز اے مینیجر کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ. ایک ٹیم ہے جو ڈیولپرز کی ہے، اس کو مینیج کرتا ہوں. الحمدللہ. دیکھیں جی، محنت اگر انسان کرتا رہے، محنت اور دعا، تو یہ انسان کو کامیابی کے زینے طے کراتی چلی جاتی ہے. الحمدللہ. امریکہ آ گئے، امریکہ آ کے یہاں پہ سیٹل ہو گئے. یہاں پہ سیٹل ہونے کے بعد نوکری بھی آپ کی اچھی ہو گئی الحمدللہ. فورڈ کمپنی کافی بڑی جانی مانی کمپنی ہے یہاں کی، اس میں آپ کام کر رہے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر آپ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے بھی نوازا. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. سعود سب سے بڑا یونیورسٹی میں ہے، دوسرا سرمد ہے جیسے آپ نے کہا، وہ جامعہ میں اللہ کے فضل سے، الحمدللہ. اور چھوٹا ابھی ہائی اسکول میں ہے سلام. تو سلام صاحب کا بھی جو ہے یہ ارادہ یہی ہے کہ اس نے بھی انشاءاللہ اپنے بڑے بھائی کی طرح آگے چل کے مربی بننا ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی. یہ آپ نے صدر صاحب اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کیا. آپ کی اپنی تربیت آپ کے امی ابو نے کیا،
اور آپ نے جہاں تک میں ایز اے لوکل مربی میں دیکھ سکتا ہوں، آپ نے اپنے تینوں بچوں کی تربیت بہت اچھی کی، آپ نے اور آپ کی بیگم صاحبہ نے. اور اس بات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 میں سے 2 بچے آپ نے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے پیش کر رہے ہیں کہ وہ مربیان بنے اور ہمہ وقت جماعت کی خدمت کے لیے. اللہ کا فضل ہے میرا اس میں بالکل. لیکن سرمد تو وقف 9 میں بھی نہیں تھا، نہ میں نے اسے کبھی کہا. تو یہ اللہ میاں کا فضل ہے، اس لیے کریڈٹ لینا ڈر لگتا ہے. تو کراچی سے ہم نے یہ کیا کہ جی. جو کوشش کی وہ یہ کہ جب گھر لینا تھا، کرائے کے گھر پہ تھے یہاں پہ، تو جب گھر لینا تھا تو آفس میرا ڈیئر بورن میں جو کہ مسجد سے کافی دور ہے، اور مسجد یہاں ہے ٹرائے میں. تو ہم نے سوچا کہ ہم مسجد کے پاس لیتے ہیں، بچے بڑے ہو رہے ہیں تو آفس تو لوگ جاتے ہیں گھنٹہ گھنٹہ ڈرائیو کر کے، ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن گھر کے اگر مسجد کے پاس نہ ہوا تو سستی ہو جائے گی جانے میں. تو گھر لیا مسجد کے پاس، اور یہ ہے کہ پھر شام کو آ جانا. آفس دور تھا، 3 سال تقریباً میں گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈرائیو کرتا رہا آفس کے لیے، آنا جانا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو. پھر کووڈ آ گیا تو اللہ میاں نے وہ ختم کر دی، آسانی ہوگی. ہاں پھر گھر سے کام کرتے تھے اور مسجد آ جاتے تھے، بس ایک ہی کام تھا. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ میاں کا فضل ہے، الحمدللہ. اللہ میاں کا فضل ہے. جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آگے بھی ایسا بہتر ہوتا رہے اور ایسا رہے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ کراچی کی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو کراچی سے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے خلافت ثالثہ کا بھی دور دیکھا ہوگا، اور خلافت رابعہ کا بھی اول حصہ جو تھا خلافت کا، شروع کے سال سوا سال یا 1.5 سال کا جو عرصہ بنتا ہے، بالکل، جس میں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بھی پاکستان تھے. پھر اپریل سن 84 میں حضور ہجرت کر گئے. تو خلافت کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے حضرت خلیفہ ثالث کو دیکھا ہوا ہے؟ وہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر یہ کہ اگر آپ کے ذہن میں جلسہ سالانہ ربا کی کوئی یادیں ہیں. پھر کئی دوست حضرات پاکستان سے قادیان کے جلسے پہ بھی جاتے رہے ہیں، تو وہاں سے کچھ بتائیں. ہمارے جو والد صاحب مرحوم، وہ بہت پرٹیکولر تھے اس معاملے میں کہ جماعت کا کوئی پروگرام نہیں چھوڑنا. مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، بچپن کی جو یاد ہے مجھے، کہ خدام کا کوئی اجتماع ہوا جس میں ہم نہیں جا سکے کسی وجہ سے، تو وہ بڑے ناراض ہوئے اس بات پہ. اور اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پوری زندگی میں کوئی اور پھر اجتماع چھوڑا ہو. مجھے وہ یاد ہے کہ ابو ناراض تھے کہ میں اجتماع میں کیوں نہیں گیا. اسی طرح جب جلسہ سالانہ ہونا، بڑے اہتمام سے جانا وہاں پہ، تو ہم لوگ گروا کے جلسہ سالانہ میں گئے. اس کی یادیں ابھی تک ہیں. گھوڑا گاڑی ہل رہی ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، جو کسیر بچھا کے اس پہ لوگ سوتے تھے گھروں میں، پورے کمروں میں کسیر بچھی ہوئی، اس پہ چادریں بچھا کے سو رہے ہیں. بڑا اس زمانے میں تو وہ بھی ایک پکنک ہی تھی. اور بالٹیوں میں، اس ٹین کی بالٹیاں ہوتی تھیں، اس میں سالن آ رہا، آلو گوشت، روٹیاں رومال میں بندھی ہوئی آ رہی ہیں، سب لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو پھر جلسے میں جا کے بیٹھنا. پھر وہاں پر کیسٹیں بک رہی ہوتی تھیں، اس کے سپیکر بڑے بڑے گلیوں میں لگے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں. ابو کو بڑا شوق تھا، وہ خریدتے بھی تھے کیسٹیں خلیفہ ثانی کی. حالانکہ آواز بڑی اس میں اتنی صاف نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ لے رہے ہیں، نظموں کی کیسٹیں لے رہے ہیں. تو وہ جلسہ کافی یادیں اس کی ہیں. اور خلیفہ ثالث کا جو مجھے یاد ہے، وہ لائن میں لگ کے جو مسافہ ہوتا تھا، تو اس میں مجھے یاد ہے کہ ابو کے ساتھ لائن میں لگ کے مسافے کے لیے. آپ کی کیا ایج ہوتی ہوگی اس وقت؟ بہت چھوٹا ہوں، اس لیے مجھے تو بہت ہی کم یاد ہے. خلیفہ رابع کا زیادہ یاد ہے، کیونکہ وہ کراچی میں ہم لوگ گیسٹ ہاؤس ہوتا تھا جہاں پہ سوال جواب کی محفل ہوا کرتی تھی، تو ہم وہاں جاتے تھے شام میں. تو وہی ابو کے ساتھ، ابو کو بہت اس میں تھا شوق لے کے جانے کا. تو نمازوں کا بڑا شوق، جمعے پہ لے کے جانا. تو اس لحاظ سے پھر وہاں خلیفہ رابع کو دیکھا. اس کے بعد وہ جب ہجرت ہو گئی، پھر یہی تھا کہ ایک حسرت سی رہتی تھی. لیکن اس زمانے میں تھا کچھ نہ کچھ. پھر ایک صحابی کو بھی دیکھا وہیں گیسٹ ہاؤس میں، جو ہری پگڑی والے، وہ آئے تھے، اعلان ہوا حضرت تھا، مولوی محمد حسین صاحب، وہاں اعلان ہوا کہ یہ موقع ہے کہ آپ کسی صحابی کو آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم گئے پھر
وہاں پہ ان کو بھی دیکھا. تو بس یہ یادیں ہیں وہاں کی. دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہے احمدیوں کی, اور ہر احمدی کی بھی نہیں بلکہ بڑے چنیدہ لوگ ہیں جن کی یہ خوش قسمتی ہو کہ جنہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہ امام مہدی کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد ان کے ہاتھ پہ مشرف یعنی بیعت کر کے جماعت میں آ گئے اور صحابہ کا رتبہ پایا, مقام پایا. اس بات کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح مسلم کی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جب اس امت میں مسیح آئیں گے تو ان کے صحابہ ہوں گے. اصحابہ کے الفاظ باقاعدہ وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. یہی بات حضرت اقدس مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک اردو کے شعر میں یوں بات بیان فرمائی کہ مبارک وہ جو اب ایمان لایا, صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا. صحابہ کو, کیونکہ نبی جب دنیا میں آتا ہے تو ہوتا تو وہ بھی انسان ہے, بالآخر اس کی وفات ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اس کے صحابہ کا دور ہوتا ہے, اور وہ بھی انسان ہے. ایک وقت آتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سارے صحابہ وفات پا جاتے ہیں. تو وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, ان سے فیض حاصل کیا, پھر ان کا دور آتا ہے جس کو تابعین کا دور کہتے ہیں. تو مجھے براہ راست کسی صحابی سے ملنے کا موقع نہیں ملا, لیکن آپ کو ملا. اس لحاظ سے آپ تابعین کے زمرے میں آتے ہیں, میں تبع تابعین کے زمرے میں آؤں گا, کیونکہ میری ایٹ لیسٹ میموری میں نہیں ہے کہ میں کسی صحابی سے ملا ہوں. اگر ملا بھی ہوں تو ایٹ لیسٹ میری ریکلیکشن میں نہیں ہے. پوچھوں گا, اپنی امی سے پوچھوں گا کہ آیا میری کبھی کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا بہت بڑا ایک مقام ہے. میں آج صبح پڑھا تھا سیرت صحابہ, اور اس میں باقاعدہ ڈویژن ہوئی ہے صحابہ کے دور کی, اور صحابہ کے بعد پھر تابعین کے دور کی, تابعین کے بعد تبع تابعین کے دور کی. تو میں اس وقت تابعین جو ہیں بعض ان کے بارے میں پڑھا تھا. تو آج یعنی آج اس وسلم اور صحابہ اور تابعین کے دور سے کوئی 14 صدیوں بعد, 14 صدیوں بعد امریکہ کے ایک علاقے میں مجھ جیسا انسان بیٹھ کے اس دور کے تابعین کے بارے میں پڑھا. عین ممکن ہے آج سے چند سو سال بعد دنیا میں بسنے والے, بعد میں آنے والے احمدی ہوں گے جو اس دور کے تابعین کے بارے میں پڑھے ہوں گے. تو اس لحاظ سے بہت بڑی ایک یہ نعمت ہے, بہت بڑا مقام ہے. یہ ایسی نعمت ہے جس سے ہمارے جو غیر از جماعت ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, گو ہیں تو مسلمان, لیکن چونکہ امام مہدی کی جماعت سے منسلک نہیں, لہٰذا یہ نعمت ان میں نہیں, اور اسی وجہ سے خلافت کی نعمت سے بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی نیک نصیب کرے, ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے گی جی اس دور کے امام کو پہچانیں اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت میں آ جائیں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی, خلافت انگلستان ہجرت کر گئی. آپ کو پھر انگلستان جا کے خلیفہ رابع رحمہ اللہ سے ملاقات کا موقع ملا یا پھر نہیں ملا؟ میں پاکستان سے کبھی نہیں نکلا, سیدھا نکل کے ادھر ہی آئے. ٹھیک ہے. یہاں ابھی مشیگن میں آئے تو پھر ایک خلیفہ تو خامس کا زمانہ آ گیا تھا, تو وہ آئے تھے ڈیٹن میں, تو وہاں پھر ملاقات ہوئی تھی خلافت سے. وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ وہاں پہ سب سائن لے کے گھوم رہے ہیں کہ خاموشی خاموشی خاموشی, اور میں آپ کو پتہ ہے میں بولنے والا آدمی نہیں زیادہ, خاموشی رہتا ہوں عام طور پہ. تو وہ جب پہلی دفعہ خلیفہ کو دیکھا تو نعرہ مار دیا میں نے خلیفۃ المسیح, اور لوگوں نے زندہ باد, اور پھر نعرے شروع ہو گئے. تو وہ مجھے آج تک حیرت ہوتی ہے کہ خاموشی سب کہہ رہے ہیں اور ہیں بھی سب خاموش, اور حضور آ رہے ہیں اور میں نے نعرہ لگا بے ساختہ. تو پھر بعد میں پتہ چلا کہ حضور نے کہا کہ نہیں لگانے دو نعرے, کوئی بات نہیں. تو وہ ایک دم سے یہ محبت اور جذبہ ایک دوسرا یہ کہ ہمارا امام اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس کو خدا نے ہمارا امام بنایا ہے وہ ہیں بھی اتنے پیارے, ان کو دیکھ کے بڑا مشکل ہوتا ہے بڑی حسرت تھی, سالوں کی جذبات پہ قابو رکھنا. جب ہم وہاں تھے میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ خلافت واپس آئے گی پاکستان, یہ وہ, لیکن وہ حالات ایسے نہیں ہوئے. تو پھر جب دیکھا تو بڑی حسرت کے بعد, بہت سالوں کے بعد دیکھا. تو ایم ٹی اے پہ بھی ڈاکیومنٹریز وغیرہ ہم نے دیکھی ہیں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, جس میں بتایا جاتا ہے کہ
فار اے ویری لانگ ٹائم حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی بس کچھ عرصے بعد واپس جائیں گے پاکستان، لیکن وہ واپسی کا سامان نہیں ہو سکا. انسان کو سوچتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تقدیر، 2 گھڑی صبر سے کام لو سب تھی. اس ہجرت کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ نے پھر جماعت احمدیہ کے اوپر اپنے فضلوں کی بارش کیا، وہ تو پھر ایک دنیا ہے جو پھر اس کی گواہ بن گئی اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اللہ میں ایک حکمت کیا ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے. میرے کو ابھی یہ چند دن پہلے 3 دن پہلے بلکہ 7 ستمبر گزری ہے، اور 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں اور جماعت کی تاریخ میں بڑا اہمیت کا حامل دن ہے. اور بلکہ ابھی میں نے یہ چند دن پہلے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی میں نے ریکارڈ کیا تھا. تو جب میں اس کے لیے اسٹڈی کر رہا تھا تو میں یہی بار بار یہ چیز دیکھ رہا تھا کہ کس طرح پہ اس زمانے میں مولوی بھی یہ کہتے تھے، بھٹو صاحب کی حکومت بھی یہ کہتی تھی کہ ہم احمدیت کو ختم کر دیں گے. 1974 کی بات ہے، 51 سال گزر گئے اس بات کو. وہ سارے لوگ جو اس وقت شامل تھے، پیش تھے، اگر تو اف آئی ایم ناٹ رانگ سارے کے سارے مٹ چکے ہیں. جماعت احمدیہ لیکن آج پہلے سے زیادہ سرسبز اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور دنیا کے تقریباً ہر ملک میں پھیل چکی ہے خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم سے. وہ جو اس عزم کے ساتھ اٹھے تھے کہ جی جماعت احمدیہ کو ختم کر دیں گے، خلافت کو ختم کر دیں گے، اللہ کے فضل سے خلافت احمدیہ بھی قائم ہے اور جماعت احمدیہ بھی خلافت احمدیہ کی جو ہے وہ لیڈرشپ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر گام ہر جگہ پھیل رہی ہے. اور جب یہ ویڈیو 7 ستمبر کی نوعیت سے بنا کے میں نے چینل پہ ڈالی تو بڑے مزے کی بات تھی کہ بعض غیر احمدی دوستوں نے انہوں نے کامنٹس وغیرہ کیا. اب بھی وہ کامنٹس ویڈیو کے نیچے ہیں کہ جی قادیانیت، غدار اسلام، اور ہم مٹا دیں گے اور یہ کر دیں گے. ایک چند سال پہلے بھی یو کے ایک ہیں یوٹیوبر ہیں جو یہ ان بیچاروں کا شاید گھر جو ہے وہ جماعت کے خلاف ویڈیو شیڈیوز بنا کے چلتا ہوگا. بہرحال جو بھی ہیں، تو انہوں نے بھی نا اس قسم کی باتیں کی 5 سال کے اندر احمدیت ختم ہو جائے گی. تو یہی نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا. 51 سال گزر گئے، جماعت بڑھی ہے. پھر بھٹو کے بعد ضیاء آیا، جنرل ضیاء، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی یہ کینسر ہے، اس کو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. آرڈیننس 20 پاس کیا، پتہ نہیں کیا کیا کیا، اور ہر قسم کے جو وہ قانون پاس کر سکتے تھے جماعت کے خلاف سب کچھ کی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. جماعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. وہ سارے ان کے قدموں کو خدا تعالیٰ نے روک دیا. وہ سارے آج دنیا سے جا چکے ہیں. وہ گئے، کئیوں کے تو خاندان بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. اور لیکن پھر بھی ان لوگوں کو جو ہے وہ روشنی دکھائی نہیں دیتی. جس طرح وہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ابو جہل کو دکھائی نہیں دی، اسی طریقے سے جماعت احمدیہ کی صداقت کی، مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی، خلافت احمدیہ کی صداقت کی روشنی ان لوگوں کو جو آنکھ سے اندھے نہیں ہیں لیکن دل سے اندھے ہیں، ان کو وہ روشنی دکھائی نہیں دیتی. اور چونکہ ان کو روشنی دکھائی نہیں دیتی، یہ ہر ممکن جو یہ کام کر سکتے ہیں جماعت کے خلاف، خلافت کے خلاف، احمدیوں کے خلاف، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، لیکن ناکامی اور نامرادی خدا تعالیٰ نے ان کے نصیب میں لکھ چھوڑی ہے. یہ مخالفت بھی احمدیت کو اوپر ہی اٹھاتی ہے. بالکل. دیکھیں جب ضیاء صاحب کے دور میں خلافت کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، جماعت کی خلافت تھی، تو اس وقت ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جی خلافت ختم ہو جائے گی، خلیفۃ مسیح کو یہ اریسٹ کریں گے، اور یا یہ کہ گاڈ فاربیڈ خلیفۃ مسیح کو اگر یہ شہید کر دیتے ہیں تو الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اس قسم کے جو بھی ان کا منصوبے تھے. خدا تعالیٰ نے ہمارے امام کو، ہمارے خلیفہ کو اپنی حفظ و امان میں خود وہاں سے نکالا. اور اس کے بعد واقعتاً جو چیز ہم نے دیکھی وہ یہی دیکھی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خدا کی خاطر ہجرت ہوتی ہے اس کے ساتھ پھر خدا تعالیٰ کے فضلوں کی بارش بھی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پھر خدا تعالیٰ نے وہ اپنے فضلوں کی بارش کی. وہ جو یہ کہتے تھے کہ جی احمدیت کا نام و نشان نہیں ہوگا، احمدیت ان کے گھروں تک پہنچ گئی. ایم ٹی اے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے ہمیں ایم ٹی اے کی نعمت دی. دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پہ ایم ٹی اے نہیں آتا؟ وہ مولوی جو کہتے تھے کہ ہم مرزا صاحب کی کتابیں چھپنے نہیں دیں گے، خلیفۃ مسیح کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچنے دیں گے، خود ان کے گھروں میں اب ایم ٹی اے آ گیا.
کیسے بند کر سکتے ہیں؟ یہ وہ خدا کا فیض ہے جس کو یہ روکنا چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے. جس طرح جب سیلاب آتا ہے تو آپ جتنے چاہے اس کے راستے میں چٹانیں کھڑی کر دیں، وہ اپنا راستہ بنا کے گزرتا ہی گزرتا ہے پانی. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فیض ہے MTA کے ذریعے سے ہر جگہ پہنچ رہا ہے الحمدللہ. چلیں مضمون کو لے کے آگے چلتے ہیں. خلافت خامسہ کے ساتھ آپ کا یہاں پہ سب سے پہلی دفعہ جو آپ کی انٹریکشن ہوئی حضرت خلیفۃ المسیح کے ساتھ ان پرسن، وہ جب حضور یہاں پہ تشریف لے کر آئے اوہایو میں، تب آپ کی ملاقات ہوئی. تو آپ کو اس کے بعد پھر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کے پاس لنڈن جانے کا بھی موقع ملا، اور اس کی ایک وجہ جو تھی اس بارے میں بات کرتے ہیں، وچ از ویری یونیک. آپ کو الحمدللہ ہمارے ناظرین شاید نہ جانتے ہوں، بلکہ اکثر نہیں جانتے ہوں گے. ہمارے مکرم صدر صاحب جو ہیں، صدر صاحب جماعت احمدیہ ڈیٹرائٹ، 17 سے پہلے آپ کے پاس زعامت کا عہدہ تھا یہاں کا، اور بطور زعیم انصار اللہ آپ کو الحمدللہ، یہ زعیم احمدی حضرات تو جانتے ہیں انصار اللہ اور یہ زعیم کی کیا اصطلاح ہے، میں ہمارے جو غیر از جماعت دوست ہیں ان کے لیے بیان کرتا چلوں. مرد حضرات جماعت احمدیہ کے جو ہیں، جو 40 سال سے اوپر کے ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے، جس کو ہم انصار اللہ کہتے ہیں، اور جو اس کا لوکل چیپٹر کا لیڈر ہوتا ہے ہم اس کو زعیم کہتے ہیں. تو مکرم محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ کافی سال ہمارے اس کے آپ لوکل زعیم جو تھے انصار اللہ کے رہے، اور اعزاز جو آپ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زعامت میں 4 دفعہ، اور غالباً 4 دفعہ ان اے رو آپ کو علم انعامی جو ہے وہ یہاں پہ جیتنے کا موقع ملا. تو اکثر دوست آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈیٹرائٹ میں ایسا کیا ہے، کیونکہ خدام الانبیاء نے بھی یہاں پہ جیتا ہوا ہے، اطفال الانبیاء کو بھی بقا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اطفال الانبیاء میں ناظم اطفال آپ کے بیٹے بڑے جو ہیں سعود قریشی صاحب، اور انصار اللہ میں آپ تھے. تو یہ 4 سال علم انعامی بیک وقت بیک ٹو بیک آپ ڈیٹرائٹ مجلس جیتتی رہی. اس کی کیا ریزن تھی، اس کا سیکرٹ کیا تھا؟ اس پہ آنے سے پہلے ایک ملاقات میری UK میں حضور سے پہلے بھی ہوئی. وہ ہوا یہ کہ ہم آفس میں، جب میں یہ سافٹ ویئر جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بنا رہا تھا، تو وہ سکسیسفل ہوا، اور اس کی ایک طرح سے ایک اس وقت UK کا دورہ تھا جس میں میرا اتنا بنتا بھی نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ بڑے خوش تھے اس سے جو اچیومنٹ ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے اس میں ڈال دیا UK کے وزٹ میں. اور وہ اللہ میاں کے فضل سے بزنس کلاس میں گئے، آفیشیل ٹور پہ حضور سے ملاقات ہوئی اور واپس آئے. اور وہاں کوئی ایسا خاص کام نہیں تھا، وہ جا کے کچھ سافٹ ویئر لانچ کرنا تھا جو کوئی بھی کر سکتا تھا. تو لیکن وہ اللہ میاں نے ایک موقع بنایا، اللہ کا فضل ہے، اس سے ملاقات ہوئی، دعا کے لیے بھی کہا. اس وقت ریسنٹلی میری ساس کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور میری وائف کا بڑا قربانیاں ہیں، ان کا احسان ہے مجھ پہ بہت، اللہ میاں کا احسان ہے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ لائف پارٹنر ملی ہے کہ وہ نہیں جا سکی اس وقت. ہم لوگ شروع میں آئے تھے یہاں پہ، تو حضور سے میں نے پھر ان کے لیے خاص طور پہ دعا کے لیے بھی کہا کہ اس طرح واقعہ ہوا. وہ ہوا. اس کے بعد جب میں آیا تو پھر یہ زعامت والی جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اگین نیچر میری ایسی نہیں ہے کہ میں نے کہا بھی کہ نہیں یہ زعیم والا کام مجھ سے نہیں ہوگا، آپ کوئی اور کام دے دیں، برتن دھونے میں خوش ہوں، یہ والے کام مجھ سے نہیں ہوتے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر پہلے 2 سال، اچھا مجھ سے پہلے ناصر بخاری صاحب وہ زعیم تھے، اور انہوں نے اعلام ناوی لیا تھا ڈیٹرائٹ کے لیے. اس کی ایک تصویر ہمارے آفس میں بھی ہے. تو اس کے بعد میں بن گیا، تو مجھے بڑی پریشانی کہ میں کیسے، ایک تو یہاں پہ نیا آیا ہوا ہوں، لوگوں کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو مجلس بڑی سفر کرے گی. اور ہوا بھی یہ کہ پھر ہم لوگ 6th آئے نیکسٹ ایئر، اور اس سے نیکسٹ ایئر 5th آئے. تو لیکن یہ کہ ان 2 سالوں میں بات سمجھ میں آ گئی کہ کون کون سے ایونٹ ہیں انصار کے، اور کیا کیا کام کرنے. تو بس اس کے بعد پھر لگ کے جب کام شروع کیا، اور کام کیا ہوتا ہے ہماری جماعت میں، ایک ہی چیز ہے کہ آپ یاد کراؤ. اللہ میں نے ایسی جماعت بنائی ہے امیزنگ کہ اگر آپ یاد کراؤ تو ہر کوئی مدد کرتا ہے، ہر کوئی بات مانتا ہے. ٹھیک ہے مشکلات آتی ہیں، ہر چیز میں مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے اپنے پورے جو بھی جماعتی کام کیا ہے کہ اگر آپ کہتے رہو اور دعا کرتے رہو تو لوگ ضرور، یہ ایسی حضرت مسیح موعود کی جماعت ہے کہ اس کے اندر ایک نیکی ہے، تو وہ ضرور رسپونڈ کرتے ہیں. اور آپ کو
سلطان نصیر مل جاتے ہیں, مددگار مل جاتے ہیں. تو بس میری دعا ہوتی ہے اللہم ایدنا بروح القدس, آمین. اور پھر اللہ میاں روح القدس کے ساتھ مدد کرتا جاتا ہے, کام ہوتے جاتے ہیں. لگے رہو بس, چھوڑو کانسٹنٹ ریمائنڈر, چھوڑو نہیں. ہار نہیں ماننی اور یاد دہانی ہاں, کراتے جائیں. کئیوں کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مصروف ہوتے ہیں, پہلی دفعہ میں نہیں کریں گے. تو اب ہمارے میڈیم اتنے سارے آ گئے. ایک جو چیز مجھے بڑا مدد کی وہ یہ میڈیمز تھے کہ پہلے آپ ایک براڈ کاسٹ میسج بھیجو یا 2 براڈ کاسٹ بھیج دو, اس کے بعد آپ اب واٹس ایپ ہے اس پہ میسج بھیج دو. پھر ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں کہ آپ ایک ای میل ایسے کر سکتے ہو کہ جو پرسنل کسی کو جاتی ہے, اس میں سے ایڈریسز وغیرہ ڈال دیے. پھر آپ آہستہ آہستہ نا اس میں لوگ جیسے فرض کریں کوئی چندہ پے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو لوگ پے کرتے جا رہے ہیں, آپ کا فوکس ایریا کم ہوتا جا رہا ہے. آخر میں جو لوگ رہ گئے ہم ان کو پرسنل میسج کر سکتے ہیں, فون کال کر سکتے ہیں. تو آپ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک پلان بنا کے شروع سے چلیں, 2-3 مہینے سے آپ سٹارٹ لے لیں, تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ یہ سٹیجز کراس کرتے جا رہے ہیں اور لوگ کمپلائی کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ آخر میں جا کے کوشش کریں گے تو آبویسلی جو کہ نارملی ہوتا ہے کہ آخری کچھ ہفتوں میں کام کریں گے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہوتا. یہ ورک لائف اور جماعت لائف پھر فیملی لائف سوشل لائف بیلنس کس طرح کرتے ہیں؟ یہ ٹیکنالوجی اگین, آپ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ساری ای میل ہاتھ سے کریں. ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ آپ اس طرح میلنگ لسٹ بنا کے کر سکتے ہیں, تو اس کو مینیج اس طرح کریں. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے قربانی تو ہے, قربانی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ملتا. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تو کوشش ڈالنی پڑتی. تو وہ پھر آپ کی بیگم صاحبہ کی طرف سے پورا تعاون رہا اس دوران؟ بالکل بالکل. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دعا بھی ہے, ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کا ہمیشہ ہر لحاظ سے سپورٹ رہی ہے. الحمدللہ. تو اللہ کا فضل ہے. الحمدللہ. دیکھیں جی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی نصیحت فرمائی ہے کہ انسان رشتہ کرتا ہے, جب شادی کرتا ہے تو اس کے پیچھے 4 اغراض ہوتی ہیں. یعنی لائف پارٹنر چوز کرنے کے 4 کرائٹیریا ہیں, انسان ان کو ہی دیکھتا ہے, یا شکل صورت, یا مال دولت, یا نسب وغیرہ کہ سوشل سٹیٹس وغیرہ کیا ہے, خاندان کیا ہے, یا نیکی تقوی شعری. تو تقوی شعری کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی شعری کو اگر روحانیت کو اگر ترجیح دو گے تو کامیاب, ورنہ خسارے کا, گھاٹے کا سودا. تو ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی اس کے اندر بڑے یہ سبق کی باتیں ہیں کہ جب جیون ساتھی کا انتخاب کیا جائے تو خدا سے دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے, اور ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کیا جائے جو آپ کے دینی کاموں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی ہوں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں سر صاحب. آپ نے جماعت کی خدمت تب بھی کی, اب بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی مقبول خدمت دین کی توفیق دے. جاب بھی ساتھ ساتھ آپ کی چل رہی ہے. پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بعض اور ذمہ داریاں بھی ڈالی, مثلا آپ کے والدین, بزرگ والدین کی ذمہ داری بھی, خدمت کی جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی, شرف دیا, یہ بھی آپ کے حصے میں آیا. آپ کے والد محترم کی وفات تقریباً غالباً 2 سال پہلے ہی ہوئی ہے, اور اپنی عمر کے آخری حصے میں ان کو غالباً پارکنسنس کی بیماری تشخیص ہوئی تھی. بڑی چیلنجنگ بیماری ہے. تو اس دور کا کچھ بتائیں کہ جب آپ کے ابا جان مرحوم کا وہ دور تھا زندگی کا. شروع میں اس سے پہلے سے کروں گا کیونکہ ان کی بڑی بھرپور لائف گزری. وہ سیلف میڈ آدمی, بہت محنتی. اچھا اندازہ لگائیں کہ بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی. اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی جو انہوں نے اسکول پڑھا وہ بھی فیس معاف کرا کے, اپنے ان کے بھائی جو تھے وہ ان کو سپورٹ کرتے تھے جتنے بھی کرتے تھے. تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک بڑی اسٹرگلنگ لائف گزاری, سیلف میڈ. اور پھر انجینئرنگ کیا اور وہاں پہ بڑی پھر اچھی پوزیشنز تک گئے. آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ آتے تھے کہ کلیدی عہدوں سے نکالا جائے, تو اس میں ایک کلیدی عہدہ ہمارے والد صاحب کے پاس تھا, تو وہاں جنرل مینیجر تک پہنچے. حالانکہ ان کا ڈیو تھا پروموشن ایز اے ڈائریکٹر, لیکن جماعت کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. ان کو بڑا افسوس بھی تھا. پھر ان پہ کیس بھی ہوا
ایک دفعہ جب مباہلے کا چیلنج کا لٹریچر بٹ رہا تھا تو ان کے آفس میں کسی نے لٹریچر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا تھا، تو کسی نے رپورٹ کر دیا کہ یہ لوگ اتنے نڈر اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کا جو باس ہے وہ قادیانی ہے، اس لیے یہ آفس میں رکھ رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں. تو جو FIR کٹی اس میں ابو کا نام بھی ڈال دیا. تو اللہ میں نے بچایا اس وقت، لیکن وہ بڑے پریشانی کا ٹائم تھا. تو اور ان کی عادت تھی ورزش کرنے کی، تو ورزشی اور مطلب ہمیشہ ایکٹیو رہے، سارے کام اپنے ہاتھ سے کرنا. لیکن پھر یہ جو بیماری جو آپ نے بتائی ہے یہ بہت ڈسیبلنگ ہے. اس میں آدمی جو ہے بہت تیزی سے ڈیٹیریٹ کرتا ہے، اس کی جو نروس سسٹم ہے وہ اس پہ اثر ڈالتی ہے. تو دیکھتے ہی دیکھتے کچھ سالوں میں ان کی ہیلتھ گرنی شروع ہو گئی، اور مشکل ہو گیا ان کے لیے سارے کام وغیرہ کرنا. تو یہ ہے کہ اور بھی ہمارے یہاں جماعت میں ایسے اور بھی کیسز اللہ تعالیٰ فضل کرے اور اجر دے جو بھی خدمت کر رہے ہیں. تو موقع ملا اللہ کے فضل سے، اور اللہ میاں نے آسانیاں بھی پیدا کی. اس وقت بھی کووڈ تھا تو ورک فرام ہوم تھا، تو میں انہی کے کمرے میں بیٹھ کے کام کرتا تھا. ان کو بھی کام پڑا تو وہ بھی کر دیا. امی نے بہت کیا. لیکن یہ ہے کہ سب کے لائف میں اس قسم کے آتے ہیں، تو اللہ میں نے مدد بھی کی. اور یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ ان کی ہیلتھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ پھر بالکل ہی ڈسیبل سے ہو گئے تھے. ہم جس دور میں سے گزر رہے ہیں سر صاحب، یہاں پہ اب بزرگ والدین کی خدمت کو انفارچونیٹلی بعض نوجوان طبقہ شاید یا ماڈرن خیالات کے تحت جو جن کی سوچ ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بزرگ والدین انسان پہ بوجھ بن جاتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جس میں ڈپینڈنسی ہو بیماری کی وجہ سے، تو اور زیادہ. بلکہ سوشل میڈیا پہ بھی بعض دفعہ اس قسم کے کلپس وغیرہ آتے ہیں. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے انڈیا کا ایک کلپ سامنے آیا کہ ایک بندے نے اپنی بڑی عمر کے یعنی بزرگ والدین کو موٹر سائیکل سے اتارا ہے ایک سڑک کے کنارے، ان کا بستہ وغیرہ پکڑا ہے، گٹھری جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں، اور ان کو اسی طرح چھوڑ کے چلا گیا. اولڈ ایج ہوم جو ہوتے ہیں ان کے باہر. وہ کلپ دیکھ کے کافی دیر تک میرے ذہن پہ، میرے دل پہ اس منظر کا اثر رہا. سوچ نہیں سکتا کہ والدین جو اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی خرچ کر دیتے ہیں، باپ اپنا مال خرچ کرتا ہے، ماں اپنی تمام تر قوتیں لگا دیتی ہے، پہلے بچے کی پیدائش میں، پھر اس کو پالنے پوسنے میں، بڑا کرنے میں ان کی جو قربانی ہوتی ہیں. پھر ایک دن آتا ہے، وہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ماں باپ کو سنبھالنا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کے جا کے ان کو اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کے ان حالات سے واقف اس وجہ سے بھی ہوں کیونکہ جب میں آیا تو میں ملنے آیا، خالہ باری سے ملاقات کرنے آیا، تو اس وقت آپ کے ابا جان مرحوم زندہ تھے، ان سے بھی میری ملاقات وغیرہ ہوئی، میں نے دیکھا. اور جو اس وقت بھی باتیں میرے سامنے آتی تھیں وہ یہی آتی تھیں کہ کئی دفعہ خالہ جو تھیں وہ کبھی خالہ ڈفرینٹ پروگرامز میں نہیں آ سکتی تھیں، کبھی آپ نہیں تھے آ سکتے. جس میں آپ آتے تھے پروگرام میں مجھے پتا ہوتا تھا کہ خالہ نہیں آئی، اور جس پروگرام میں اگر خالہ آئی ہیں تو پتا ہوتا تھا کہ آپ نہیں آئے، کہ آپ باریاں لگائی ہوئی تھی کہ کس نے انکل کے پاس رہنا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نسل، میری جو جنریشن ہے، میری جنریشن اور میرے سے بعد والی جو جنریشنز ہیں، جس طرح یہ ہمارا پیارا ہاشم بیٹھا ہوا ہے اس وقت کیمرے کے پیچھے، ہمارے لیے یہ ایک بڑی سبق آموز بات ہے اس کے اندر. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو میرے پاس آیا ہے نا وہ ان کی دعاؤں سے آیا ہے الحمدللہ. اور جتنا بھی کیا ابو ہمیشہ دعا دیتے تھے. تو یہ ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے، لوگ نہیں کرتے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا کچھ ہے ہی نہیں. ہمارا اثاثہ ہی وہ دعائیں ہیں. پھر اگین جو میری وائف ہے، بیوی ہے، اس نے بڑا ساتھ دیا، خدمت کی. ادروائز بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ آج کل تو یہ بحثیں چل رہی ہیں کہ جی
بہو جو ہوتی ہے کیا وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ سوال ہی غلط ہے. جب آپ دیکھیں انگریزی میں بھی ہم کہتے ہیں نا کہ فادر ان لا مدر ان لا. مجھے یاد ہے جب میری شادی ہوئی تو اس وقت امیر صاحب کینیڈا مکرم ملک لال خان صاحب کے ساتھ میری فیملی کی ملاقات تھی. تو انہوں نے بڑی زبردست ایک نصیحت کی, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی صحت والی زندگی عطا کرے. انہوں نے مجھے بھی اور میری بیگم کو بھی بٹھا کے یہ بات کہی کہ دیکھو بچے, شادی سے پہلے آپ کے صرف اپنے ایک والدین تھے, اب خاوند کے والدین بھی آپ کے والدین ہیں, ان سے اتنا ہی پیار کرنا ہے if not more جتنا اپنے والدین سے, اور ان کی اسی طرح خدمت کرنی ہے جس طرح اپنے والدین کی if not more. اور یہیں پہ بس نہیں کی, کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہو نے اپنے ساس سسر کی خدمت کرنی ہوتی ہے. اس کا دوسرا ایک رخ بھی ہے. پھر مجھے مخاطب کر کے مکرمہ میر صاحب کینیڈا نے فرمایا کہ یہی نصیحت آپ کے لیے بھی ہے کہ پہلے آپ کے اپنے والدین تھے, اب بیوی کے والدین بھی آپ کے والدین ہیں, لہٰذا ان سے اسی طرح پیار کرنا ہے if not more جس طرح اپنے والدین سے کرتے, اور ان کی بھی اسی طرح خدمت کرنی ہے if not more جس طرح اپنے والدین کی کرنی ہے. تو یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے یہ اسٹرانگ تبھی بنتا ہے جب محبت اور یہ احسان اور یہ ایک نرمی کا جو پہلو ہے یہ ریسپروکیٹ کیا جائے. صرف یہ نہیں کہ بیوی کی طرف ہی سے ہو, خامد کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. دوسرا جو ہماری تعلیم ہے کہ اف نہیں کرنا, بالکل اس کی بڑی گہرائی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ایج میں انسان مشکلوں میں چلا جاتا ہے, بیماریوں میں, چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو انمول چیز ہے نا وہ دعائیں ہیں جو وہ دیتے ہیں, اور وہ اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے. لوگ نہیں کرتے, لیکن وہ پھر نہیں ملتی, پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں. تو اللہ کے فضل جتنا بھی کر سکا, ظاہر سی بات ہے آدمی چاہتا ہے زیادہ کرے, لیکن وہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا ہی کر پاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ پھر پچھتاوے رہ جاتے ہیں. تو ادروائز جتنا کوشش, جتنی آدمی کو یہ موقع ملے اس کو اویل کرنا چاہیے. میں تو یہی 100% ایبسلیوٹلی. وہ بڑے خوش نصیب ہے جی جن کے امی اور ابو دونوں زندہ ہیں, جن کے اگر والدین میں سے صرف ایک زندہ ہے, غنیمت سمجھ کے ان کی خدمت کریں جتنی زیادہ ممکن ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے, دیکھنے والوں کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں, اور حقیقت میں ان کی خدمت کا جو حق ادا کرنے کا مفہوم ہے اس کو ہم حقیقت میں ادا کرنے والے بنیں. آمین. سر صاحب, پروگرام کے آخر کے اب ہم قریب ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جماعت کا یہاں پہ ڈیٹرائٹ میں اب بطور صدر آپ کا انتخاب ہوا ہے, اور یہ آپ کی پہلی ٹرم ہے, اور اللہ کے فضل سے کافی بڑی یہاں پہ جماعت ہے, کافی بڑی ہماری یہ مسجد ہے, اور بڑی مشہور مسجد ہے ڈیٹرائٹ کی, بلکہ آئی تھنک کہ شاید پورے یو ایس اے میں اگر آپ گوگل کر کے دیکھیں تو شاید سب سے مشہور ترین مسجد جو بنتی ہے, اس میں تو آپ کی بھی محنت ہے. ہاں جی, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ہماری ڈیٹرائٹ کی مسجد ہے. تو یہ ہماری مسجد ہے, اسی طریقے سے یہاں کی ایک کافی بڑی تعداد میں ہماری ایک یہاں پہ جماعت ہے, اور اس کی صدارت اب آپ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے صدر بنے ہوئے 2 مہینے سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے. چیلنجز کافی آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. تو اگلے 3 سال جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اس جماعت کی خدمت کرنی ہے, ہماری جماعت کے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کے لیے, ہماری ڈیٹرائٹ کی جماعت کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے, پیغام کیا ہے؟ میں نے حضرت ان کی امیر صاحب جو ہیں ہمارے یو ایس اے کے, مغفور صاحب, ان کی تقریریں سنی, اور میں کہوں گا کہ جماعت سنیں. ان کے تقریروں میں ان میں ایک درد ہے. وہ جب ہماری دیکھتے ہیں نوجوان نسل کو, ان کے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ پرابلمس کہاں ہیں, ان کو پتہ ہے ہم سے زیادہ ویژن ہے, دیکھ رہے ہیں چیزوں کو زیادہ. میں تو صرف ایک جماعت میں ہوں, ان کے پاس پورے یو ایس اے کی اسٹیٹسٹکس جا رہی ہیں. ہمیں اپنے آپ کو امیون نہیں سمجھنا چاہیے ان چیزوں سے. لوگ بھول جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں دوسروں کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہیں. ہم لوگ ایک جنگ کی سچویشن میں, اگر میں کہوں جیسے حضور کے خطبات آ رہے ہیں بدری صحابہ پہ, انہوں نے قربانیاں کی, اس میں جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی, اور بہت ہی بڑی بڑی قربانیاں کی, زندگیاں دیں,
پیسے دیے, وقت دیا, سب کچھ اللہ کی راہ میں دیا, تو اللہ میں نے ان کو پھر نوازا. ہم لوگ جب تک قربانی نہیں دیں گے, ہر چیز میں قربانی, انویسٹ جب تک نہیں کریں گے ہم لوگ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کے لیے میں کہتا ہوں ہم لوگوں کو اب یہ چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ جب تک ہم دین کو دنیا پر مقدم نہیں کریں گے صحیح معنوں میں, بہت مشکل ہے. اللہ میاں کا فضل ہو تو بچ جائیں گے, ادروائز بچے جو ہیں ہمارے ایک سائیڈ آف پکچر دیکھ رہے ہیں اور دوسری سائیڈ آف پکچر اس حد تک ان کو اگر نہیں پہنچے گی تو بہت چانس ہے کہ وہ نظریں بدل جائیں اور وہ چیز نہ رہے جو ہم چاہتے ہیں, رائے راہ سے ہٹ جائیں. خدا نہ خواستہ. اور وہ بڑی مستقل محنت ہے, روز کی محنت ہے. اور مجھے وہ دیکھ کے مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ میں کیسے, جو میرا ایکسپیکٹیشن ہے اس عہدے سے یا جو مجھے جماعت کی خدمت کرنی ہے, وہ یہ کہ میں اس طرح کا ماحول بنا کے دے سکوں جماعت کو جس میں بچے اور بڑے جماعت سے کنیکٹ ہوں, اپنی ہسٹری, اپنی جو بھی ہماری تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں, اس پہ فخر کریں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں, خود بھی بچیں. تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ زیادہ پروگرام رکھیں گے تو لوگ فٹیگ محسوس کریں گے, وہ نہیں آئیں گے, حاضری نہیں ہوگی. لیکن کیا میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں اور نہ کروں پروگرام؟ نہیں, تو مجھے وہی کرنا ہے جو میں نے ہمیشہ کیا, اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ یہ کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, اللہ میاں کی توفیق کے ساتھ دعا بھی کریں کہ میں لگا رہوں, پروگرام رکھتا رہوں اور فکر نہ کروں گا لوگ نہ بھی آئیں. انشاءاللہ اللہ میاں سلطان نصیر بھی دے گا, رول قدس کے ساتھ مدد بھی کرے گا. یہ جماعت ایسی ہے نا, اس میں پیچھے حضرت مسلم موعود کی, خلفاء کی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, سب یہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. وہ ہے وننگ ٹیم. تو ہم جب وننگ ٹیم میں تو پھر گھبرانے کی کیا بات. تو بس یہ کوشش ہوگی, دعا کریں کہ اللہ میاں برکت ڈالے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی صدارت میں اس وقت ہر ویک کئی پروگرام ہمارے ہو رہے ہیں, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مسجد میں تھے پروگرام نہیں ہوتے. اب اللہ کے فضل سے مسجد میں پروگرامز کی ایک بہتات ہے کہ لوگ اپنی طبیعتوں کے مطابق آ کے پروگرامز جو ہیں یہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے, اور آئیں گے بھی. شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ ان کے آنے کا کوئی سبب بھی تو ہونا چاہیے. سبب ہم نے کریٹ کر دیا, ان کے لیے پروگرامز بنا دیے ہیں اور وہ باقاعدگی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر لوگ آنا شروع ہو بھی گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے. یہ نہیں کہ آتے نہیں ہیں, لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں, لیکن یہ کہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اور وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ایز دا ورڈ گیٹس آؤٹ, جیسے جتنے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے گی اتنے زیادہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہوگی. آخر میں صدر صاحب, ہماری ڈیٹرائٹ کی جماعت کے لیے آپ کا کوئی میسج جو براہ راست اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے؟ میسج یہی ہے کہ قدر کریں اس جماعت کی, اور فار گرانٹیڈ لینا بڑا آسان ہے, آپ ہر چیز کو لے سکتے ہیں, لیکن اس جماعت نے جو ہمیں دیا ہے اور جو ہمارے بچوں کو دے سکتا ہے وہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ دنیا ترس رہی ہے خلافت کے لیے, یہ دنیا ترس رہی ہے اس روشنی کے لیے جو ان کے پاس نہیں ہے. آپ جس چیز کا لوگ پیچھا کرتے ہیں, دولت کا, وہ ان کو کہاں لے کے جا رہی ہے. آپ دیکھیں اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے. ہمیں پیچھا کرنا ہے جو ہمیں ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ سیٹسفائیڈ لائف گزارنے کا, بجائے یہ کہ ہم چمک کے پیچھے بھاگتے رہیں اس کے پاس سب کچھ. کیونکہ آدمی کمپرومائز کرتا ہے زندگی میں, کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. اپنی فیملی کو کمپرومائز کریں پیسے کے لیے, آپ دوسری چیزوں کو, ریلیجن کو کمپرومائز کریں. لائف از کمپرومائز, تو آپ صحیح کمپرومائز کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آئیں, مسجد کے پاس آئیں, جو پروگرام ہو رہے ہیں ان کو کامیاب کریں, بچوں کو لے کے آئیں. انشاءاللہ اس اللہ میاں آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ. تو بس یہی میرا یہ ہے کہ جتنی بھی اللہ میں نے خدمت کی توفیق دی ہے, یہی میرا کوشش ہوگی کہ میں ایسا ماحول پیدا کروں کہ لوگ آئیں, مسجد سے کنیکٹ ہوں. جو ہم یہاں کور کرتے ہیں وہ بھی ہیڈ کوارٹر سے جو مواد آتا ہے اس کو کور کرتے ہیں, تو وہ اس نظام کے تھرو آ رہا ہے جو حضرت مسیح موعود اور حضرت مسلم موعود نے بنایا ہے. تو اس میں ان کی دعائیں ہیں
تو ان دعاؤں سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محروم نہ کریں، بس میرا یہی میسج۔ جزاک اللہ سر صاحب، اسی کے ساتھ آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، آپ نے موقع دیا یہ سب باتیں، میں ویسے بھاگ رہا تھا بہت عرصے سے، آئی اپولوجائز فار دیٹ، نہیں کیونکہ میں ایک مطلب مجھے ذرا شرم آتی تھی سب باتیں کرتے ہوئے، اللہ میاں کے فضل ہیں اور میری وجہ سے نہیں ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اب آپ نے اس دفعہ کہا تو میں نے کہا بات یہ ہے کہ اب آپ بن گئے ہیں صدر جماعت، اب آپ بھاگ سکتے نہیں بالکل، تو اب تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرنٹ اینڈ سینٹر لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے سے آپ کی بھی مدد کرے، ہماری بھی مدد کرے، اور بشمول میرے ہم تمام ممبران جو ڈیٹرائٹ جماعت کے ہیں، ہم بھرپور آپ کا تعاون کرنے والے ہوں۔ اور میں ہر سب جماعت کے ممبرس کے لیے دعا کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اور میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی دعا کریں میرے لیے بھی اور فیملی کے لیے، بچوں کے لیے بھی۔ ضرور۔ اسی کے ساتھ اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، اور ان کی کہانی کو لے کے آپ کے پاس آئیں گے۔ تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ۔ محمد رسول اللہ۔